میں ملک میں سننا میں آقا سید علی نقی نقوی صاحب تو سے دعائیں اور گزاروں سے علیہ بیان رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین باعث رحمت للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على آخر رسول وزوج البطول وسيف الله المسؤول بالشبير وشبر قاسم توبة وسر قاتل عمر وانتر قال باب خيبر الإمام المظفر وشجاع الغضنفر والصديق الأكبر الولي المكرم الفاروق الأعظم الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم وناصب شيعتهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الصلوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکن ورزکتا ودمتعو فیہا طویلا. علماء اعلام مراج نظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے شیعہ حیدر کرار دنیا کے جس کسی خطے میں آباد ہیں حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کی رفع کے لیے اور جو دلوں میں حاجات رکھ کے مجلس حسین میں آتے ہیں ان کی حاجات کی برآوردی کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، بقی کی زیارات نصیب ہونے کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اور امام زمانہ کا ادنا اور جانثار بننے کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات. ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں. محمد علیہ محمد صلی اللہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا جب فضائل پڑھا کریں تو حدود کو دیکھ لیا کریں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ رسول نے حدود بنائی نہیں، اب میں اللہ رسول کی مانوں یا غلام رسول کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ اگر تو حد رکھنی ہوتی
تو کہتے تھے نا رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھی دیکھو دھیان سے کہیں ہے اصل بات ہی ختم کر دی رسولوں کو. میں نے پہلے دن جمعہ کہا تھا ان کی معرفت جانتے ہوئے ان کو ماننا کہ کیا ہے. اللہ نے ان کو بھیجا اپنی معرفت کے لیے اور ہمیں اللہ نے خلق کیا ان کی معرفت کے لیے. ہمیں اللہ نے کس لیے خلق کیا کہ ہم ان کو پہچانا. ہم تو اللہ کو نہیں پہچان سکتے نا. اللہ سے ہم وسیلہ کر سکتے ہیں. اللہ کو اللہ اللہ کر کے پکارے اللہ ہماری سن لے گا. میں اور آپ کیا حقیقت ہماری جب وہ آدم کی نہیں سنتا کتنے سال آدم لگے ہوئے. جب ان کا وسیلہ ڈھونڈا تو کام ہو گیا. اب ہمارے پاس تو حدود ہے ہی نہیں. ہاں امام صادق نے بتایا حد کیا. حد امام صادق بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں اللہ نہ کہنا. سمجھ میں آئی؟ آگے جملے بڑے عجیب ہیں. ہمیں اللہ نہ کہنا. وَقُلْ فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ. پھر جو تیرے دل میں آئے ہمارے بارے میں کہے. فَلَن تَبْلُغُوا. تو ہماری فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. کون پہنچے گا ان کی فضیلت کو؟ ہم تو آج کل کے زمانے میں بیٹھے ہیں. میں اکثر وہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ تو نصیری بیچارہ ایک عام انسان تھا. ایک فضیلت مولا کی دیکھی اس نے اللہ کہہ دی. ایک فضیلت مولا علی کی دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے یا علی تو خدا. اس کا ضبط چھوٹا تھا. سبحان اللہ. آیات ہمیں دیکھے تو صحیح. لاکھوں فضیلتیں سننے کے بعد علی کو ولی نہیں ماننا. وہ علامہ حضرت سندانی صاحب کا جملہ جو اکثر میں کہا کرتا ہوں اور علماء کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. ایسے بزرگ ہستیوں کی بڑی خدمات ہیں دین حقہ پر. اور اس شخص نے تو واقعا انتہا کر دی تھی خدمت کی. اس نے کہا تھا یا علی تیرے بھی قربان جاؤ. دنیا اگر کسی کو ولی مانے تو ننگ دھڑنگ کو بھی ولی مان لیتی اور اگر نہ ماننے پہ آئے تجھ جیسے علی کو بھی ولی نہیں ماننا. تو یہ پریشان نہ ہوا کریں فضائل سن کر. اور ایک جملہ اضافتاً عرض کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کرتے ہی نہیں. اللہ کے فضائل بیان کیا کریں وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اللہ ہے کیا. جو بھی اللہ کے فضائل کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. کیونکہ فضائل جو ہوتے ہیں نا وہ فضل سے فضیلت سے نکلتے ہیں. ایک گلاس ہے اس میں پانی تھوڑا سا کم ہے. میں نے اس میں پانی ڈالا یہ ہوگی اس کی فضیلت بڑھ گیا. اللہ میں تو ہر شے عین ذات ہے. فضیلت ہے آل محمد کی. اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک درخت آپ کے سامنے ہے. بات سے کہاں نکل گئی بہرحال واپس آتا آپ نے مطلب ایک درخت ہے آپ کے سامنے اس پہ سیب لگا ہے. اب آپ سیب کھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں سیب کے؟ بہت اچھا ہے سیب. بہت ہی مزیدار ہے سیب. سیب کی اپنی فضیلت ہے. یہ فضیلت لوٹ کے جائے گی اس درخت کی طرف. آپ جتنا اہل بیت کے فضائل بیان کریں یہ در حقیقت اللہ کے فضائل. یہ اللہ کی عظمت ہے کہ جن کی مخلوق
اس حد تک پہنچ گئی ان کا خالق کیسا ہوگا؟ دنیا آج تک علی علیہ السلام کو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم تو چھوٹے ہیں. سلمان مسجد سے باہر نکلے, صحابی نے پوچھا سلمان مسجد میں کون کون تھا؟ کہا رسول بیٹھے تھے, ایک اور شخصیت ساتھ بیٹھی تھی, کچھ صحابہ بیٹھے تھے, فلاں 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 بیٹھے تھے. نام گرا دیا انہوں نے جتنے بھی تھے. وہ صحابی جلدی سے مسجد میں داخل ہوئے. یہ عجیب آدمی, رسول اللہ بیٹھے ہیں ساتھ, مولا کائنات بیٹھے ہیں ساتھ, صاحب بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ اس کو جانتے ہی نہیں, ایک شخص بیٹھے ہیں جس کو میں جانتے ہی نہیں. جھٹ سے رسول اللہ خدا کے پاس آپ موقع مل گیا نا, یا رسول اللہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں سلمان کے پاس 10 درجے ہیں ایمان کے, وہ تو کہہ رہے ہیں میں جانتے ہی نہیں, تو یہ سامنے علی بیٹھے ہیں, یہ جھوٹ نہیں ہو گیا؟ قبول آ گیا سلمان کو, یہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں, 10ویں درجے پر ہیں ایمان کے. ہمارے آپ کے تو اصل سیڑھی کا ہی پتہ نہیں. جو ہم کہتے ہیں ہم نے پہچان لیا علی کو, اہل بیت کو پہچان لیا, ان کی معرفت حاصل کر لی, ہماری تو پتہ ہی نہیں. جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے اس کا یہ عالم ہے. کہا بلا کے لاؤ, جناب سلمان کو بلایا. کہا سلمان یہ کون ہے؟ کہا میں جانتے ہی نہیں. سلمان تم نہیں جانتے؟ کہا یا رسول اللہ. کہا واقعی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا, آپ نے خود ہی تو مسئلہ حل کیا کہ علی تجھے کوئی جان ہی نہیں سکتا, یا خدا جانتا ہے یا میں, نہ میں رسول ہوں نہ میں خدا. دیکھیں فرط محبت میں ہم آ کے فضائل پڑھ جاتے ہیں, جتنے فضائل پڑھنے جب ابو ذر جیسے نہیں سمجھ سکے کہ رسول کو یہ کہنا پڑا, اگر ابو ذر کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے دل میں علی کے بارے میں کیا ہے, اللہ اکبر, یعنی اس کا مطلب ابو ذر کی معرفت بھی وہ نہیں تھی. سبحان اللہ. ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر تھے. ایسے الفاظ آپ منہ سے نکالیں, پریشان نہ ہوا کریں. مولا نے خود ہی کہہ دیا لا یقاس بنا, اپنا ہمارے پہ قیاس مت کرو بھائی, تم اور ہو ہم اور ہیں. اگر آپ کہتے ہو وہ ہم جیسے تھے تو میں اکثر ہی جملہ کہا کرتا ہوں کہ پھر زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے آپ کو خیال نہیں آتا. میں نے عرض کیا تھا آپ زیارت وارثہ پڑھتے پھر تو اس کا مطلب معصوم کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں نا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلے سال کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس میں یہ جملہ آتا ہے وہ سوچ لیا کریں نا. ہم جیسے تو آپ کہتے تھے بڑے آرام سے, یہ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہمارے جیسے تھے, بابا ان سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, تو زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے جملہ بدل دو. وہاں زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب السابقہ, اے مولا میں گواہی دیتا ہوں تو صلبوں میں نور تھا. وہاں پر نور مانتے ہو, زیارت پڑھتے ہوئے دیکھیں سامنے گواہی دے رہے ہیں, جھوٹی گواہی کیوں دے رہے ہیں معصوم کے سامنے؟ یا تو زیارت وارثہ نہ پڑھا کریں نا, پھر کہاں بچ کر جائیں گے. زیارت جامع پڑھیں گے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو شرح زیارت جامع کروں. زیارت جامع فضیلت کے انبار ہیں. سبحان اللہ. کوئی دعا اٹھا کے دیکھ لیں, آل محمد کی فضیلتیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو کوشش کیا کریں کہ ایسے کلمات مت نکالیں جس سے تنقید سے آل محمد ہو, پریشان نہ ہوا کریں, خوش ہوا کریں. سبحان اللہ. اس لیے کہ تو امام صادق نے مسئلہ حل کر دیا. امام صادق فرماتے جو ہمارے فضائل سننے کے بعد خوش ہونا, سبحان اللہ,
یعنی آپ خوش ہوا کریں جب نام آئے نا اندر سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، چہرے پہ اس کے آثار نظر آئے. جو ہمارے فضائل سننے کے بعد خوش ہو، تمہیں ٹھنڈک محسوس ہو، جاؤ اپنی ماؤں کے قدموں میں سر رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرو کہ کیسی پرورش اس نے تمہاری کی، کما حق کو ہماری ولایت کو اس نے تمہارے دل میں ڈالا. بچہ ہے ماں لے کے جا رہی مجلس میں، حسین حسین علی علی، بچپن سے سکھا رہا. شکریہ ادا کیا کریں، اس ولایت کو دل میں پانے کے بعد اپنی ماں کو شکریہ ادا کریں. یہ بھی مائیں ہیں، اور جس ماں کا میں تذکرہ کر رہا تھا کون؟ ام البنین، ہم نام فاطمہ. آج جناب ام البنین کے بارے میں کچھ عرض کر کے انشاءاللہ پھر مولا عباس کے موضوع پر آؤں گا. کیسی عظیم بی بی ہے، خدا کیسا انتظام کر رہا ہے. معصوم کو لانے کے لیے مصطفیٰ گھرانے کا انتخاب ہو رہا ہے، چنے ہوئے گھرانے کا انتخاب ہو رہا ہے. معصوم نے گھر میں آنا ہے، ابو الفضل عباس نے گھر میں آنا. میں پہلے دلیل دے چکا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ جو لوگ مولا عباس کو معصوم نہیں سمجھتے، میں آگے بھی دلیلیں عرض کروں گا کہ مصطفیٰ گھرانے کا خدا انتخاب کر رہا ہے. سبحان اللہ، پہلے سے انتظام کر رہا ہے. کیوں؟ یہاں سے ابو الفضل عباس کو آنا ہے. کل ایک جملہ کیا تھا کہ محمد پریشان نہ ہونا، یہ ماں کے شیر کا اثر ہے. عظمت مادر عباس کو اب پہچانو. اگر شجاعت ہے تو شیر کا اثر ہے، وفا ہے تو شیر کا اثر ہے، ادب ہے تو شیر کا اثر ہے. مادر عباس معمولی شخصیت ہے، اتنا بڑا نائبۃ الزہرا، زہرا کی جگہ پر مقام مل جانا کسی کو، اور حسنین شریفین کا ماں کہہ کے سلام کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ خدا نے انتظام کیا کہ میں نے اس گھرانے سے ایک مصطفیٰ کو لانا ہے، تو پہلے سے اس استفائیت کا انتظام کیا خدا نے. ایسے گھرانے کا انتخاب، ورنہ یہ تو سب مولا کائنات کو سب کو علم تھا، لیکن عقیل کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا ہے جہاں پر میں شجاع بیٹا چاہیے. مجھے ایک شجاع بیٹے کی تمنا ہے. کیا کہنے ابو الفضل عباس کے، یعنی امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا، تو بدل کے ایک جملہ کہہ دوں. امام حسن کے اور امام حسین کے ہوتے ہوئے علی جس بیٹے کی تمنا کرے، یعنی میں اگر کچھ تقریر نہ کروں اور چلے جاؤں، یہ جملہ رات بھر بیٹھ کے آپ سوچئے گا. سبحان اللہ، کہ دو اماموں کے ہوتے ہوئے، معصوم بیٹوں کے ہوتے ہوئے، علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہا. ایسی استفائیت، ایسا چنا ہوا گھرانا کیسے مصطفیٰ کیا خدا نے. ایک شخص، پانچویں امام حضرت امام محمد آ کر کے کہتا ہے، مولا دیکھیں قرآن میں اللہ نے آدم کو ایک بار مصطفیٰ کیا، نوح کو ایک بار مصطفیٰ کیا، آل عمران کو، ان کو سب کو ایک ایک بار مصطفیٰ کیا. لیکن جب مریم کی باری آئی تو اللہ نے عجیب انداز سے خطاب کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. کہا جب مریم کی باری آئی تو دو بار مصطفیٰ. عظمت ام البنین بتا رہا ہوں آپ کو، دو بار مصطفیٰ کیا، اور پھر طہارت کی سند بھی دی.
طہارہ کے طہارت کی سند صاحب تھی. تو امام نے کہا دیکھو جہاں تک رہے گی بات طہارت کی سند کی تو وہ مریم کا وصف تھا، اس کی توصیف، اور استفائیت جو مریم کو ملی وہ نسبتوں کی وجہ سے. جو مریم کو مصطفیٰ کیا نسبت کی وجہ سے. ایک نسبت یہ کہ عمران کے گھر میں بیٹی بن کر آئی تو اللہ نے مصطفیٰ کیا. ایک نسبت یہ کہ عمران کے گھر میں بیٹی بن کے آئی، اللہ نے مصطفیٰ کیا. اور دوسری نسبت یہ عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں بنی. ہاں عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں بنی. تو اب یہاں جملہ کہتے ہوئے مجھے رکنا تو نہیں چاہیے نا، کیا کہنے ام البنین کے. اسی طرح خدا نے 2 بار مصطفیٰ کر دیا. علی کی زوجہ بنی پہلی استفائیت، عباس کی ماں بنی دوسری استفائیت. جناب ام البنین کا مقام میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ان کے القاب دیکھ لیں، ان کی کنیت دیکھ لیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ لقب جو ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. انسان کا نام جو آج کل ہم نام لیتے ہوئے ایک دوسرے کو نام بگاڑ دیتے ہیں، یعنی کسی کا نام کچھ ہو بگاڑ کے وہ شارٹ ورڈ میں اس کو نام کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو برے القاب سے کسی کو مت بولو. اب کمال ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے القاب ہی ایسے کہ ہر لقب اپنے ساتھ فضیلت کو لے کے گھوم رہا. کنیت ہے جناب ام البنین کی. جناب فاطمہ کی کنیتوں میں 4-5 کنیتیں ہیں. ایک ام الوفا، وفا کی ماں. یعنی یہاں پر حضرت عباس کے وفا ہونے کی بھی تائید ہو رہی ہے. وفا کی ماں ام الاربعہ، 4 کی ماں. 4 بیٹے تھے نا، 4 کی ماں. ام البنین بیٹوں کی ماں. اب یہاں پر میں لغت دیکھ رہا تھا، یہاں پر 2 ترجمے ہیں لغات میں. ایک بنین بیٹے کو کہا جاتا ہے اور ایک بنین عقل کو کہا جاتا ہے. حق ہے، حق ہے ایسا ترجمہ. یعنی ام البنین عقل کی ماں. آگے بتاؤں گا کیوں یہ جواز عقل کی ماں، اس کا جواب آئندہ آنے والی مجلسوں میں دوں گا کہ حضرت عباس کے خطبے سے اور جو شب عاشور انہوں نے جواب دیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں کہا گیا عقل کی ماں. اور لقب بی بی کا دیکھیں، اللہ اکبر، شفیعہ، شفاعت کرنے والی. ایک دوسرا لقب ہے، آج میں جناب ام البنین کے لیے ٹھہروں گا اور آئندہ آنے والی مجلسوں میں مولا عباس کے لیے. کل میں نے عرض کیا تھا جناب مسلم عقیل کے لیے وہ لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. یہ لقب کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ لقب یہ تو قرآن نے دستور دیا نا، جب گھروں میں داخل ہو تو دروازوں کے ذریعے سے. یہ ہیں دروازے، آپ کی حاجت وہاں تک پہنچانے کے یہ دروازے ہیں. معصوم فرما رہے میں نہیں کہہ رہا. بابا للحوائج فإن لك عند الله شانا وجاها محمودا. اے فاطمہ، اے ام البنین، آپ باب الحوائج، اللہ کے نزدیک آپ کی بڑی شان ہے، بڑی منزلت ہے. کون ہے ام البنین؟ باب الحوائج. یہ دیکھیں باب الحوائج کو یہ سمجھاؤ کہ آپ کی جو میں نے تقدیر کی بات کی تھی کل کی مجلس میں کہ آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہے، آپ آئے باب الحوائج کی طرف.
یہ مشکلات کو حل کروا رہے ہیں آپ کی. اب مشیت خدا ہے، مشیت خدا ادھر ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں. باب الحوائج کے دروازے پر آئے، اولاد مل رہی ہے. یہ دخل تصرف نہیں ہو گیا، یہ خود ایک عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے. آیت اللہ مکرم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف اسی پر گفتگو کر دی جائے تو اشارات ختم ہو جائیں گے. باب الحوائج کو چھوٹا رقم نہیں. کتنی شخصیات کو ہمارے ہاں باب الحوائج کہا جاتا ہے. ویسے تو سب معصوم باب الحوائج ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مولا کائنات بھی باب الحوائج ہے، سب امام باب الحوائج ہے. امام موسیٰ کاظمی کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آگے آتے ہیں شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. جناب رقیہ بنت الحسین جناب سکینہ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. جناب مسلم بن عقیل کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. حضرت ابو فضل العباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور جناب ام البنین کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اب کائنات میں جا کر ڈھونڈے ایسی ماں اور ایسا بیٹا، دونوں باب الحوائج. بیٹا بھی باب الحوائج اور ماں بھی باب الحوائج. کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو چنا. ایسے گھرانے سے جناب ام البنین کو لایا گیا. ایک عباس جیسا شجاع بیٹا مولا کائنات کے گھر لانا تھا. ایسے نہیں ہے. ہم تو جناب ام البنین علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھ سکتے کہ یہ بی بی کتنی عظمت کی مالک تھی. بعض لوگ تو اعتراض کرنے پر جب آتے ہیں تو وہ خیال بھی نہیں کرتے. میں نے شخص پہ یہ جملہ کہتے سنا تھا پچھلے سال، کیا مولا عباس کو معصوم کہتے تو کہیں زیادہ تھے. توبہ نعوذ باللہ، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. زبان کھولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتا؟ آپ کو پتہ ہے عباس ہیں کون؟ میں نہیں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق اس کو نقل کیا ہے. یہ زیارت نامہ ہے پورا. آئندہ آنے والے مجلسوں میں انشاءاللہ اس پر توضیح دوں گا. ابو حمزہ صومالی امام صادق سے نقل کرنے کیا یہ زیارت نامہ یہ امام صادق نے ہمیں تعلیم دیا اس طرح سے جا کے پڑھو. جب ابو الفضل عباس کے روزے پر جاؤ اس طریقے سے پڑھو. اس کے 2-3 کلمے بھی آج گفتگو کروں گا، باقی آئندہ آنے والی تقریروں میں. کیا کہہ رہے ہیں امام صادق؟ لعن اللہ من قتلک. اور عجیب جملہ ہے اللہ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ. میں آپ کو کہتا آپ کے لیے یہ گناہ ہے معرفت عباس کو نہ پہچانے، آپ کو یہ سزا ملے گی ضرورت نہیں ہے. معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، کلپنا کہیے گا مولانا آپ نے کہا کہ امام صادق کہہ رہے ہیں. آپ نے زیارت نامہ مولا عباس کا ان کے روزے پر جا کے دیکھیں. زیارت نامہ پورا سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین، یہ اسی کے جملات عرض کر رہا ہوں. زیارت نامے پڑھا کریں اور غور سے ترجمے پڑھا کریں. کیا کیا عظمت ہے ان زیارت ناموں میں معصومین کی. اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں پڑھے، یہ معصوم نے پڑھے جو نقل ہوئے ہمارے. سبحان اللہ. مولا فرما رہے کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے تجھے قتل کیا اور خدا اس پر لعنت کرے جو تیرے حق سے جاہل. اور خدا اس پر بھی لعنت کرے جو تیرے احترام کو تیری حرمت کو توڑے، کم جانے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے حضرت ابو فضل عباس کو معمولی شخصیت ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سن کر احترام میں معصوم کھڑے ہو رہے ہیں.
امام سجاد کھڑے ہونے کے بعد جھک رہے ہیں. کس کے لیے؟ ابو الفضل عباس کے لیے. یہ عظیم شخصیت دنیا نے نہیں پہچانا. دنیا نے جناب ام المؤمنین کو نہیں پہچانا. ایسے ایسے الفاظ، یہ تو سید نہیں ہے، یہ تو معصوم نہیں ہے. کوشش کیا کریں آل محمد کے بارے میں تنقیص آپ کی زبان سے نہ نکلے. کوشش کریں ایسے جملات مت نکالا کریں جلدی میں جس سے تنقیص آل محمد ہوتی. ہم اور آپ کیا جانتے ہیں آل محمد کی حقیقت کو؟ آج تک دنیا فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو نہیں سمجھ سکی. نہیں آپ سمجھ سکے فاطمہ بنت اسد کی عظمت؟ میں تو صرف اسی کو پریشان ہوں. فاطمہ بنت اسد گئی کعبے میں، 3 دن تک دروازہ بند رہا. یہ اس وقت کی دلیل ہے، کم نہیں ہے. 3 دن کے بعد کھولا گیا نا. اب اگر تو ہم جیسے تھے تو پھر ہر چیز کی ضرورت تھی نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ان کو نہیں سمجھ پائے، مادر علی علیہ السلام کو نہیں سمجھ پائے. 3 دن کے بعد آئی ہیں اور کمال ہے یہ تطہیر کی دلیل ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ تطہیر کی دلیل ہے. آج 1400 سال گزر گئے، کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہوئی، کسی غیر مسلمان کی بھی یہ جرت نہیں. بھائی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کعبہ کو غسل دلواؤ. بس مولا آپ کو سلامت رکھے. جو وعدہ کیا ہوا میں نے، ایک ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین جن کا نام سید مہدی بحر العلوم، یہ اتنی عظیم شخصیت گزری ہمارے مذہب کی کہ شیعہ مذہب کو اس شخصیت پر ناز ہے. جب یہ درس دیا کرتے تھے تو 4-5 مذاہب کے لوگ بیٹھ کے درس سنا کرتے تھے. اور عظمت یہ تھی کہ ہر مذہب کو اس کے مسلک کے مطابق فقہ بتاتا. کسی نے آ کے سید مہدی بحر العلوم سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، پہلے اپنے آپ کو اتنا بلند تو کرو، پھر ایسی باتیں. سید مہدی سے آگے کسی نے پوچھا سید مہدی بحر العلوم، حضور ایک سوال ہے آپ سے. کہہ رہے بولیے کیا سوال ہے؟ کہا کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی؟ کیا ہم امام زمانہ سے مل سکتے ہیں؟ اب اس سید کی عظمت دیکھیے گا. کہا میں کیسے کہوں نہیں ہو سکتی، میرا یہ سینہ کئی بار امام کے سینے سے مس ہوا. تم کہتے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہی سید مہدی بحر العلوم 1 سال مکے گئے حج پر. ان کا ہاتھ بڑا کھلا تھا. جب یہ دینے کی باری آتی تھی تو مولا کائنات کی طرح ان کا ہاتھ بہت وسیع تھا، یہ گنا نہیں کیا. یہ مکے گئے، وہاں پر آج بھی لوگوں نے جا کے دیکھا ہوگا بیسے بنتے ہیں. اس زمانے میں یہ انہوں نے مکے میں جا کے ٹھہراؤ کیا. حج گزر گیا، یہ وہیں پر رہے کافی عرصہ. اس کے بعد یہ واپس آئے. تو ان روز لوگ آتے تھے، یہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم شتر بے مہار کی طرح نہیں ہیں. ہماری مہار اب بھی کسی کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم سمجھیں ہماری مہار اب بھی امام زمانہ کے ہاتھ میں. امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. سید مہدی روز پیسے دینا روز کا کام تھا ان کا. جو لوگ آ رہے تھے، ایک دن منشی نے آگے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے، سید میری ایک درخواست ہے. کہتے کہو. آپ ایک لطف کریں، یہ جو آپ دے رہے ہیں
بغیر دیکھے تھوڑا سا ہاتھ کو کھینچ لے، ایسا نہ ہو ختم ہو جائے، ابھی تو ہم نے رہنا ہے پھر جانا ہے تو کیا ہو۔ یہ آپ بولے گی جو ساتھ رہ رہا ہے منشی، یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا، مشکل ہو جائے گی، پردیس ہے، کہاں سے لائیں گے۔ سید مہدی عجیب شخصیت ہے، کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا گئے مسجد الحرام میں، نماز پڑھی صبح کی، خانہ خدا کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد گھر آیا۔ عجیب واقعہ ہے، جو ہی گھر میں آئے، وہ منشی کی عادت تھی، وہ ان کے لیے وہ کاسا بنا کے رکھتے تھے۔ ابھی وہ بیٹھے، سید، اور سید کی ایک اور صفت یہ تھی کہ اتنی بزرگ شخصیت تھی کہ جب حجاز کا بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا تھے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، اتنی عظمت تھی سید مہدی بارہ کی، صاحب ثروت تھے۔ اتنے میں دستک ہوئی دروازے پر، تو منشی اٹھا اور دروازہ کھولے، سید نے کہا بیٹھ جا، آج میں جاؤں گا دروازہ کھولے۔ منشی پریشان ہو گیا، یہ سید جس نے والی حجاز کو اہمیت نہیں دی، یہ کون ایسی شخصیت آ رہی ہے جس کے لیے سید کہہ رہے میں خود جاؤں گا۔ دروازہ کھولا، اب یہ منشی کہتا میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت دروازے پر گئی۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کبھی اپنی پریشانیوں میں بیٹھ کر امام کو پکارا کیجیے۔ ایک دفعہ یا صاحب زبان دل سے کہیں، دیکھیں امام کیسے نہیں سنتے، بڑے مظلوم ہے امام زمان، پکارنے میں ہماری بہت کمی ہے حقیقت میں۔ وہ منشی کہتا میں نے دیکھا کہ سید نے ان کو بڑے استقبال کے ساتھ، کمر جھکی ہوئی تھی سید کی، کہہ رہے میں نے کچھ نہیں سنا، صرف ایک جملہ سید کی زبان پر تھا، وہ ایک ہی تھا، کیا؟ نام سیدی و مولائی، سیدی و مولائی، سیدی و مولائی۔ میرے آقا سردار آئے، میرے آقا سردار، اور کہتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سید نے جو اپنی مسند تھی وہاں پر ان شخصیت کو بٹھایا، سبحان اللہ، کیوں نہ بٹھائے؟ زہرا کے گلستان کا پھول آیا اور کہہ رہے سید خود جوتیوں کی جگہ پر آ کے بیٹھ گئے، اور دو زانو ہو کر کہتے میں صرف یہی سنتا رہا، سیدی و مولائی۔ میرے آقا سردار جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں امام کو ہمارا کیا پتا، ہم کس عالم میں نہیں، ادھر منشی نے بات کی تھی، ادھر منشی نے بات کی تھی، ادھر زہرا کے چاند کو خبر ہوئی کہ میرے سید پہ حرف نہ آ جائے، میرے اس بیٹے پر حرف نہ آ جائے۔ منشی نے کیسے کہہ دیا، ادھر امام مل کے جب اٹھ کے جانے لگے تو ایک اتنی سی پرچی امام نے سید مہدی کے ہاتھ میں دی، اور امام اسی طرح بیٹھے گھوڑے پر اور روانہ ہوئے۔ وہ سید کہتا ہے مجھے قسم ہے خدا کی، میں نے دیکھا وہ بزرگ عالم دین، وہ سید مہدی پر کمر جھکی اور گھوڑے کے پیچھے تک چلتے جا رہے ہیں ایسے جھکی، سیدی و مولائی، سیدی و مولائی، یہاں تک کہ گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو۔ سید مہدی پر گھر میں آیا، آنسو صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں منشی سے یہ پرچی لے جا اور بازار صفا میں چلے جا، وہاں پر ایک صرافی کی دکان ہے، اس کو جا کر کے یہ پرچی دکھا دے۔ یہ پرچی کہتے ہیں میں گیا بازار صفا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ صرافی کی کہانی کوئی جس سے پوچھو، اس نے کہا بیوقوف
صفا کے بازار میں صرافی کا کیا کام؟ صرافیوں کے بازار میں جاؤ، یہاں کوئی صرافی کی دکان نہیں. کہا جو ہی میں بازار سے نکلا ایک لمحے کے لیے میں کھڑا ہوا، میرے ذہن میں آیا نہ وہ سید غلط بیانی کر سکتا ہے، اور جس نے یہ رکا دیا ہے کچھ بھی ہو وہ دکان یہی ہے. منشی کہتا میں پھر بازار کے اندر داخل ہوا، تھوڑا سا دور چلا، ایک کونے میں چھوٹی سی دکان نظر آئی، اس کے اوپر لکھا تھا صرافی. اس پر ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. یہ منشی کہتا ہے میں نے رکا، ان کو جا کے دیا، جو ہی اس شخص نے وہ رکا دیکھا کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور آنکھوں کو لگا دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو صاف کرنے کے بعد کیسے ایسا کر 4 مزدور لے کر آ. کیسے امام نے سنا کہ ہمارا بیٹا اس مجلس میں پریشان ہو، اتنا احساس، اتنا خیال امام کو ہمارا. ہم ایک بار بھی نہ پکارے یا مولانا یا صاحب، ایک بار بھی نہ کہیں. یہ گیا مزدوروں کو لے کر آیا، بوریاں ساتھ لے آئے، انہوں نے کہا اندر چلے جا، جتنا بھر سکتے اس کو بھر. وہ بوریاں بھر لی گئی. اب وہ بوریاں لا کر اس نے گھر میں رکھی. اب منشی کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یہاں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو بزرگوار شخصیت ہے یہ کون تھے. اس نے کہا جاتا ہوں بازار صفا میں اور اسی صرافی سے جا کر پوچھتا ہوں پتا یہ جس نے روکا دیا تھا یہ کون تھے. منشی گھر سے نکلا، بازار صفا میں آیا، ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، صرافی کی دکان نظر نہیں آیا. تھک ہار کے دیکھیں یہاں پر رک کے ایک جملہ کہہ دوں، دکان تھی نہیں تھی؟ نہیں تھی. اللہ اکبر. میں نے ایک جملہ پہلے عرض کیا تھا ہمارے اور معصوم میں کیا فرق ہے. ایک سیب ہے، سیب دیکھا ہے، سیب کو لے اور میں اس کو بیٹھ کے کہوں امرود ہو جا، وہ ہو جائے گا؟ میں بتایا ہو جائے گا. چلو میں چھوٹا ہوں، کسی ولی کو بلاتا ہوں، سے کہتے ہیں امرود ہو جائے گا. یہ مسجد والے نمازی سارے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، سارے بیٹھ کے نمازیں پڑھے، اس کے بعد کہ سیب امرود ہو جائے، وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اچھا کسی بڑی شخصیت کو بلا لیتے ہیں اور بڑی مسجد نبی میں لے جاتے ہیں کہ آ جاؤ اس سیب کو آج امرود کرنا ہے. سارے مل کر سیب کو امرود کریں، نمرود تو ہو جائیں گے، امرود نہیں بنے گا. سیب سیب رہے گا، امرود امرود رہے گا، اپنی حیثیت نہیں بدلے گا. لیکن فرق معصوم میں اور ہم میں ہے، اگر معصوم کہتے سیب امرود ہو جائے تو اسے بدلنا پڑے گا. اس کو اپنی حیثیت چھوڑنی پڑے گی. کہ معصوم نے کہہ دیا، میں اس جگہ پر زیادہ توضیح میں نہیں جانا چاہتا، نہیں تو بہت دلیلیں ہیں کہ معصوم نے کس طریقے سے حیثیتیں بدلی ہیں. یہ فرق ہے معصوم میں اور ہم میں. اب معصوم نے کہہ دیا وہ دکان ہے تو ہے. اب یہ ڈھونڈتا رہا نہیں ملی سے، کیونکہ اس لمحے کے لیے وہ چاہیے تھی نا، جو کام کروانا تھا معصوم نے وہ کروا دیا. اب یہ دکان ڈھونڈ کے جب تھک کے واپس آیا، سید کہہ رہے کہاں گیا تھا؟ معصوم کو علم غیب نہیں ہے. معصومین کو علم غیب نہیں تو اللہ کے پاس ہوتا ہے. کیوں پریشان ہوتے ہیں فضیلت معصوم سننے کے بعد؟ سید کہتے ہیں کہاں گیا تھا؟ کہا حضور کچھ نہیں. کہا تو گیا تھا بازار صفا. یہ میں نے جا کے سید کو بتایا آپ نے ایسے کہنا ہے، یہ معصوم نے بتایا ایسے کہنا ہے. تو گیا تھا بازار صفا، صرافی کو ڈھونڈنے گیا تھا تاکہ اس صرافی سے پوچھے گیا یہ رکا لانے والا کون تھا، یہ رکا لانے والا کون تھا. تو ایک مرتبہ سید نے جوش میں آ کے ایک جملہ کہا، بات سن تو کیا سمجھتا ہے ہم بے وارث ہیں؟ ہمارا وارث موجود ہے. جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم اپنے وارث کو طلب کرتے ہیں. کاش کہ اسی طریقے سے
ہم بھی امام کو پکارتے ہیں. ایک مرتبہ یا صاحب زمان کہہ کے تو دیکھتے کتنی ٹھنڈک ملتی ہے. یہ نام لینے سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آج محرم کی 4 تاریخ ہے. 4 محرم ہے. آپ یہاں پر مجلس کر رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے بھی مجلس کی. کیسی مجلس؟ آپ حیران ہوں گے. مولانا میں مجلس کی مولا عباس کو کہا سب کو بلا کے لاؤ آئیز. جب سب آ گئے سب بیٹھ گئے. اب مولا نے ایک ایک کی طرف دیکھنا شروع کی. نظریں گھمانے کے بعد مولا نے پھر دیکھنا شروع کی. اب جب مولا نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ مولا کی نگاہ پڑی سکینہ پر کہ یہ میری بچی کتنے سکون سے بیٹھی. لیکن عاشور کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج زینب تسلی سے بیٹھی. آج زینب عباس کے سہارے بڑے سکون سے بیٹھی. لیکن عاشور کے دن یہ سہارا چلے جائے. بڑا ناز تھا بیویوں کو عباس علمدار کا. اتنا سہارا. آج یہ میرے بچے کتنے سکون سے بیٹھے ہیں. یہ عجیب انداز میں مولا نے مجلس کی. بس عزیزوں آج مجھے 2 ننھے شہیدوں کا ذکر کرنا ہے. اتنا احسان ہے جناب زینب کا. اتنی خدمت کی ہے, اتنا ساتھ دیا ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں کیسا ساتھ تھا جناب زینب کا. جب جناب زینب کی شادی ہوئی تو تیسرے دن مولا کائنات اٹھے. کتنی محبت تھی اس بیوی کو اپنے بھائی سے. گھر سے باہر آئے شہر میں. ایک مرتبہ جناب فضا کو بلا کے تھے. فضا کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ 3 دن تک کوئی نہیں جاتا تھا. تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے پاس. مولا کائنات سر میں کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری. ایک مرتبہ کہتے فضا میری زینب کی ماں نہیں. آج 3 دن ہو گئے زینب کو گئے ہوئے. فضا جاؤ اور زینب کو دیکھ کے آؤ. اب محبت کا حالت دیکھیں. جناب فضا آئی, جناب زینب کو دیکھا, مصلی عبادت کا سجدہ خالق میں سب رکھا. چونکہ عبادت تمام ہوئی, سر کو اٹھایا, دیکھا جناب فضا کھڑی. ایک مرتبہ بے اختیار بیوی نے گلے میں باہر ڈال دیا اور زاروں قطار بیوی نے رونا شروع کیا. جناب فضا نے ایک جملہ کہا. کہتے ہیں بیوی کیا ماں یاد آ گئی؟ اب جملہ سنیں گے, دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے. جناب زینب نے کہا نہیں اماں فضا آج 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. اماں فضا 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. کتنی محبت. اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس بیوی کی محبت کا یہ عالم ہو, کربلا کے میدان میں اس نے اپنے بھائی کو کیسے رخصت دیا ہوگا. تبھی تو جناب زہرا نے جو بھی باعث پڑھنے والا آیا کہا کچھ پڑھو. جب اللہ شیخ جعفر شستری پڑھ رہے تھے مجلس تو بیوی کی طرف سے کنیز بھیجی گئی کہ جناب زہرا نے کہا کچھ بھی پڑھ لیکن میرے حسین کی رخصت کا حال ضرور پڑھ. کیسے وہ اپنی بہن زینب سے رخصت ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں یہ وہ بیوی جو 2 پھول لے کر چلی. عجیب قربانی تھی جناب زینب. 2 پھول لے کر آئی. ساری رات شب عاشور بیٹھ کر جناب زینب نے کہا دیکھنا بیٹا صبح جب عصر عاشور آئے گا نا تو تم سب سے پہلے ماموں پر اپنی جان کو نثار کرنا. بیٹا ایسا نہ ہو اکبر کا لاشا آ جائے, قاسم کا لاشا آ جائے, تم
چپ رہ جاؤ بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا. ساری رات جناب زینب یہ درس دیتی رہی. عصر عاشور آئی, ایک ایک لاشیں آنا شروع ہوا. اب جب لاشیں آنے شروع ہوئے ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آئی, اے میرے ننو رات کی تقریر کا یہی اثر ہوا, تم کیوں ابھی تک نہیں گئے؟ تو دونوں بیٹوں نے, دونوں اولو محمد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, اماں ہماری کیا مجال, ارے جتنی بار ماموں کے پاس گئے ماموں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے. اب یہ جملہ سنا, جناب زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے لے کر امام حسین کی خدمت میں گئی اور ایک جملہ کہا, بھیا یہ میں نشانی آپ پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں, بھیا ان کو قبول کر لو. بس امام کی آنکھوں میں آنسو آئے, مجھ پر انقلاب زمانہ ایسا وقت آ گیا, اب میں بانجو کو بھیج رہا ہوں اپنے لیے. بس کس انداز میں امام نے ان کو تیار کیا, عجیب انداز میں دونوں شہزادوں کو. اب یہ جب جنگ پہ گئے, بہت چھوٹا کم سن تھے میں دونوں شہزادوں کا, جب میدان میں نکلے تو ایک مرتبہ عمر صاحب نے دیکھا عجیب منظر ہے, قریب ہے کہ لشکر عمر صاحب کے خیمے کے نزدیک پہنچ جائے. ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. تو جانتا نہیں جعفر طیار کے پوتے ہیں. بس یہ سنا عمر صاحب نے کہا سب مل کر حملہ کرو. بس حملہ ہونا تھا. اب یہاں پر علامہ حضرت اسد علی صاحب عالم مقاموں نے ایک جملہ کہا, میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں, اس شخصیت کی بڑی خدمت ہے. ایک جملہ حضرت اسد علی صاحب عالم مقاموں نے کہا, بڑے بیٹے نے آواز دی, یا ماں ادرکنی, ماموں ہماری مدد کیجیے. لیکن جو چھوٹا بچہ ہے نا اس نے عجیب انداز میں آواز دی, ماں میں گر گیا, ماں میں گر گیا. بس یہ عجیب انداز تھا. امام نے ادھر سے بولا, عباس کو اشارہ کیا, عباس چلو. بس لے کر یہ دونوں جنازے میں نے مختصر کر دیا. یہ دونوں لاشیں اٹھا کر ایک کو غازی عباس نے اٹھایا, ایک کو امام حسین نے اٹھایا, خیمے میں لے آئے. ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں. ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, فضا زینب کہاں ہے, فضا زینب کہاں, بلا کر لاؤ. جناب فضا گئی, دیکھا سجدہ خالق میں سر رکھ کر بی بی کہہ رہی, بار پروردگارا ارے تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کیا, اجرکم اللہ. بس ابھی تو میں نے زحمت دی. بی بی نے ان پر گریہ نہیں کیا. صرف جب لاشیں پر آئیں تو ایک جملہ عجیب جناب زینب نے کہا, اے میرے ننو, اے میرے شیرو, ایک بار اٹھ کر یہ کہو, اماں ہمارا قصور نہیں, ارے ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے, اجرکم اللہ. بس ابھی تو جب قافلہ شام پہنچا, شام کے بعد جب سروں کو واپس کیا گیا, ایک ایک سر کی لینے والی ایک ایک بیوی آ گئی. لیکن میری جان قربان, ایک مرتبہ وہ دینے والے نے کہا, ارے ان شہزادوں کی کوئی ماں نہیں, اور کہا گیا جناب زینب ہے. بس ابھی تو اس بیوی نے پھر بھی گریہ نہیں کیا. قافلہ کربلا پہنچا, گریہ نہیں کیا. آخر ماں تھی نا, ماں تھی, کتنا دل لے کر چلی جناب زینب. ارے جب گھر میں پہنچی مدینے میں, ایک مرتبہ گھر کا صحن دیکھا, اب اولو محمد نظر نہ آئے. ایک مرتبہ جناب